جو اس پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ٹو پرونگ اسٹریٹجی ہے. ایک سائڈ پہ کوئی بات کرتے ہیں, دوسری سائڈ پہ کوئی بات کرتے ہیں, کبھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں, کبھی انکار کی بات کرتے ہیں. اسی طرح جو پارلیمان سے بھی وہ ایک ڈفرنٹ اسٹریٹجی ہے. خاص طور پر کل آپ نے دیکھا کہ جو اسپیکر ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب جو صاحب, انہوں نے ایک خط لکھ دیا. انہوں نے کہا جی یہ ہماری ڈومین میں آپ نے کیا کر دیا ہے. راجہ پرویز اشرف صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ فساد کی صورتحال پیدا ہوگی, لیکن اس کی وجہ بھی وہ بتا رہے ہیں. ان کے نزدیک یہ وجہ بڑی زبردست. اچھا ناظرین, آج آپ نے دیکھا کہ محترم شہباز شریف صاحب, ابھی مذاکرات تو چل رہے ہیں, وہاں سے ابھی جو خبر آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے, لیکن اس الیکشن کو چھوڑیں, جو 2018 کا الیکشن ہے پہلے اس کا تو ہمیں حساب دیں. بات چیت کا ایجنڈا کیا ہوگا, یہ اصل بات کہ پورے پاکستان میں ایک دن الیکشن ہوگا, شفاف الیکشن ہوں گے. اس کے لیے اگر پی ٹی آئی تیار ہے تو ہم آج اپنا وقت ہم نے اس کو نامزد کر دیا ہے, ان کے ساتھ جا کے بات کریں گے. لیکن صرف یہی 2018 کے الیکشن سے لے کر ان کی حکومت کے ختم ہونے تک ان کو ایک ایک بات کا حساب دینا ہوگا. اسد الرحمان صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے ہیں. آپ کو پتا جے یو ایف جو ہے وہ اس مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں بنے. وہ کہتے ہیں ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے, یہ دیکھیں گے کیا فیصلہ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کے اوپر ہم اپنی رائے دیں گے, اپنا فیصلہ کریں گے. سینٹ کی مذاکراتی کمیٹی یا جو بھی آپ نام اس کو دیتے ہیں, ہماری اس پر نظر ہے کہ اس کا کیا فیصلہ آتا ہے. سنجیدگی سے اس کے فیصلے کو دیکھیں گے, اور ہم نے بھی فیصلہ کیا ہوا ہے. اس فیصلے کے بعد ہم اپنا فیصلہ بھی سنائیں گے. اچھا چوہدری صاحب, جو میرے پاس خبر ہے کہ یہ جو مذاکراتی عمل ہو رہا ہے اس سے مجھے نہیں لگتا کچھ مثبت خبر نکلنی ہے, لڑائی بڑھنی ہے. آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ نہیں, میں تو یہاں بیٹھا ہوں, آپ وہاں سے براہ راست خبریں آپ کے پاس وہی ہوں گی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ بغیر وجہ کے مذاکرات نہیں ہو رہے, اور چیف جسٹس نے بھی ان کو جو ٹائم دیا ہے وہ ایک موقع دیا کہ بھئی آپ اگر بات چیت کے ذریعے کسی متفقہ لائے عمل پر پہنچ جاتے ہیں ایک تاریخ پر یا دوسری تاریخ پر, سارے ایگری کر جائیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے اس میں, ملک کی اس میں بہتری ہے. فرض کریں پی ٹی آئی جو ہے جولائی کہہ رہی ہے, یہ اکتوبر کہہ رہے ہیں, نومبر کہہ رہے ہیں, تو مطلب جولائی اینڈ میں ہو جائیں. 25 جولائی کو ہوئے تو پچھلے الیکشن, تو یہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. لیکن جو ان کا رونت کا, جو تکبر کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ تو اب نیچے آ گیا نا, آج بیٹھ گئے نا ان کے سامنے. اب کیا کہتے ہیں بات چیت کے بارے میں؟ اچھا یہاں تو کوئی اصول کا جی دیکھیں جو صاحب, دیکھیں وہ ایک سے زیادہ دفعہ انہوں نے, کل ان کا اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا, اتحادی جماعتوں کے اجلاس کے بعد اور اس دوران بھی جو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا, انہوں نے واضح کر دیا کہ جی ہم اسمبلی کا جو وقت ہے 13 اگست وہ پورا کریں گے. الیکشن اکتوبر نومبر کے اندر ڈیٹس بنتی ہیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. آج پارلیمان کے اندر بھی جو ہے محترم وزیر اعظم صاحب نے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, ہم کوئی پیسے نہیں ریلیز کر رہے, کوئی فیصلہ نہیں مان رہے. الیکشن جو ہے وہ ہوگا 1 تاریخ کو, وہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنا وقت جو ہے پورا کر لیں گے. تو ان کی طرف سے تو بالکل لائے عمل ایجنڈا بہت واضح ہے. اب آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف. کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اکتوبر تک جائے گی, نومبر تک جائے گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب یا وہ کسی ایک بات پہ راضی ہو جائیں گے. اگر فرض کریں, میری بات ہو رہی تھی کسی سے, چوہدری صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ جناب اعلیٰ اگر ان کو وہ کہہ دیں نا, یہ پی ڈی ایم والے اکتوبر میں بھی الیکشن کروا دیں گے, لکھ کے دے دیں تو خان صاحب کے لیے یہ بھی بڑی غنیمت ہوگی. تو میرا اس پہ چوہدری صاحب کامنٹ یہ ہے کہ آئین بہت واضح ہے, 90 دن کے اندر الیکشن, اس کی انہوں نے اس کا صریحاً خلاف ورزی کی. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا, اس کی صریحاً خلاف ورزی آج ہو گئی ہے. 14 مئی کو آپ کے پنجاب میں الیکشن نہیں ہو رہے. آپ کے مطلب چونکہ آپ پنجاب میں بیٹھے ہوئے, میں فیڈرل میں بیٹھا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں, ویسے تو میں بھی پنجاب سے ہی ہوں. پنجاب میں الیکشن نہیں ہو رہے, واضح ہو گیا. آج اسپیکر نے بھی کہہ دیا بالکل کوئی الیکشن نہیں ہو رہے. یہ سارے زور لگا رہے ہیں ہم 14 مئی کو الیکشن پنجاب کے اندر نہیں ہونے دیں گے. یہ واضح طور پر وہ ان کی طرف سے بات آ گئی ہے. اب جو مجھے لگ رہا ہے, جو میرے سامنے, جو میں سچویشن کو دیکھ رہا ہوں, سارے کا سارا جو کون سے اسپیکر نے کہا ہے؟ اسپیکر نیشنل اسمبلی سر راجہ پرویز اشرف صاحب نے, انہوں نے کہا جی یہ پیسے ویسے ہم سے زور وہ کہتے ہیں نہیں ہونے 14 مئی کو, نہیں ہونے, وہ کہہ رہے ہیں واضح طور پر کہہ رہے ہیں. انہوں نے اچھا, ان کے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ انہوں نے لیٹر لکھ دیا ہے بھیا ہم 4-3 کا فیصلہ مانتے ہیں, آپ کا یہ 3 انہوں نے لیٹر لکھ دیا ہے کہ یہ پیس آف پیپر ہے, یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ.
وہ ابھی ادھر گئے نہیں ہیں. میں آپ کو بار بار ایک چیز کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ وائلیٹرز کے خلاف کاروائی کی طرف ابھی گئی نہیں. ابھی انہوں نے آنکھیں بند رکھی ہوئی ہیں ادھر سے. ذرا انتظار کریں. یہاں تو ہمارے پاس ایک جج صاحب ہیں سپریم کورٹ میں ہی ہیں, وہ جب صوبے میں تھے تو انہوں نے ایک صوبائی اسمبلی کا پاس کردہ بل اڑا دیا تھا کہ یہ آئین کے تحت یہ کر نہیں سکتے. یہاں وہ کہتے ہیں جی ہم مداخلت نہیں کر سکتے. تو یہاں چھوڑیں ان باتوں کو. جی صاحب, آپ کی بات سے 200% ایگری کرتے ہوئے, اگر ملک کے اندر آئین ہے, ملک کے اندر قانون ہے, تو سپریم کورٹ کے سامنے اس وقت جو پٹیشن ہے, جو ایک فیصلہ آ چکا ہوا ہے. اب میں نے عابد زبیری صاحب سے بھی پوچھا ہے, باقی بھی مختلف جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں, لائرز ہیں, کل ہماری اعتزاز احسن صاحب سے بھی بات ہوئی. پرابلم یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے چکی ہوئی ہے, کیا وہ اس کے اوپر فیصلہ وہ واپس لے سکتے ہیں؟ اس کے اوپر عمل درآمد کروانے کے حوالے سے بالکل چوہدری صاحب 100% صحیح بات کر رہے ہیں کہ آگے آپ کو بڑھنا پڑے گا. کیا اب